تورات زبور اصلی کہیں سے بھی نہیں ملتی، دستیاب نہیں ہوتی۔ یہی ایک کتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، یعنی کتاب سے مراد لکھا ہوا، یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور قرآن مجید روشن قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد پھر ماننا پڑے گا کہ کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ محبت کریں گے، ربما بہت زیادہ، یود محبت کریں گے وہ لوگ، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین کہ کاش کے ہوتے مسلمان، یعنی اب تو یہ دنیا کی زندگی میں وہ یہ خواہش نہیں کرتے، لیکن یا تو وہ خواہش کریں گے جب ملک الموت آ جائے گا ان کے سر پہ، موت کو وہ دیکھ لیں گے تب وہ خواہش کریں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے جو مسلمان ہوئے اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، تو انہوں نے جب مسلمانوں کا غلبہ بہت زیادہ دیکھا کہ جگہ جگہ پہ فتوحات مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اور کفار مغلوب ہو رہے ہیں، اور کفار کو جو ہے نا وہ جگہ جگہ پہ ذلت کا سامنا جو ہے نا وہ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت پھر کئی کفار جو ہیں وہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، یا اس خواہش سے مراد وہ ہے، یا اس خواہش سے مراد جب وہ موت کو دیکھیں گے، یا اس خواہش سے مراد جب وہ عذاب قبر کو دیکھیں گے، یا اس محبت سے مراد جو مسلمانوں سے محبت ہے، اس محبت سے مراد بروز قیامت جب فیصلہ ہو جائے گا اور جنتی جنت کو جا رہے ہوں گے اور دوزخی دوزخ کو جا رہے ہوں گے، اس وقت وہ حسرت بری نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، ذرہم دفع کرو ان کو یا چھوڑ دو ان کو، یأکلوا کھاتے پھریں، موجیں اڑاتے پھریں دنیا میں، ان کو چھوڑ دو، ان کو دفع کرو کہ یہ کھاتے پھریں، وَيَتَمَتَّعُوا اور نفع لے لیں، جو نفع لینا ہے دنیا میں لے لیں، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے ہے جو آراستہ کی گئی ہے، تو جو مرضی موجیں اڑانی ہیں اڑا لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْآمَالُ اور امید نہیں، اور ورغلاتی رہے دنیا کی زندگی، وَيُلْهِهِمْ اور ورغلاتی رہے آمالو دنیاوی امید، فسوف یعلمون تو عنقریب جان لیں گے، یعنی دنیا میں رہنے کی خواہش اور تمنا ان کی جو ہے وہ ان کو ورغلاتی ہے، لیکن عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا اس چیز کا۔ وما اہلکنا من قریۃ، ایک تو یہ شروع سے بتایا نہ جا سکا، یہ سورہ حجر ہے، اور حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور یہ اس سے مراد یہ سورہ حجر نام رکھنے سے مراد یہ ہے اس کے اندر قوم سمود کا ذکر ہے، اور وہ قوم جو ہے وہ ملک شام اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں
وہ قوم آباد تھی، جہاں پہ قوم سمود آباد تھی بہت بڑا شہر تھا وہ، اور وہ قوم بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں بڑی ماہر تھی، اور بڑے بڑے محلات وہ تیار کیا کرتے تھے پتھروں کے ساتھ، چونکہ جس علاقے میں وہ آباد تھے وہ پتھر کا علاقہ تھا، پتھریلی زمین تھی، ہیں جی۔ تو اور وہ کیا کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے پتھر وہاں سے ایجاد کر کے تیار کر کے تو پتھروں سے پھر وہ محل تیار کیا کرتے تھے، تو بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں ان کے شہر میں، تو وہ اسی وجہ سے پتھر سے ہی انہوں نے معجزہ طلب کیا، تو گویا کہ وہ پتھر کے مکین تھے اور پتھروں کے رہنے والے تھے اور پتھروں کے ہی وہ عادی تھے، انہوں نے معجزہ بھی نبی سے حضرت صالح علیہ السلام سے پتھر کا ہی طلب کیا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکلنی چاہیے، پہاڑ سے اونٹنی نکلنی چاہیے، تو وہ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ اچھا جی، وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا مگر ولہا کتاب معلوم، واسطے ان کے لکھا ہوا ہے، معلوم یعنی تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ تقدیر جو ہے یعنی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو کچھ جس قوم کے بارے میں اور ہر ایک انسان کی پوری ہسٹری جو ہے اور پوری تفصیل زندگی کی، جی پورے زندگی کے احوال، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اور ایک مطلب جو ہے نا وہ لمحہ اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے، کس کا کیسے گزرے گا، کون کون سا عمل کرے گا، یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ لکھ رکھا ہے اللہ اس کے خلاف کرے۔ جن جن قوموں پر عذاب آئے ہیں اور جن جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، ان کے احوال جو ہیں نا وہ ہم نے اس سے یعنی پہلے سے لکھے ہوئے کہ انہوں نے اس طرح نافرمانیاں کرنی ہے اور ہم نے ایسے ان پر عذاب نازل کرنا ہے۔ ما تسبق من امۃ اجلها وما یستاخرون، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی جماعت، تسبقو یعنی سبقت لے جانے سے ہے نا آگے بڑھنا، نہیں کوئی آگے بڑھ سکتی کوئی جماعت اجلها اپنی مدت سے، جو اجل ان کی لکھ دی گئی ہے اور جو مدت ان کی مدت میعاد مقرر کر دی گئی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ وما یستاخرون، نہ پیچھے رہے گی، یعنی نہ آگے بڑھ سکتی ہے اپنی وقت مقررہ سے اور نہ پیچھے۔ وقالوا یا ایھا الذی، اور کافر بولے، اور یہ قالو سے مراد کافر ہے، وہ کافر بولے یا ایھا الذی، اے وہ ذات، نزل علیہ الذکر، کہ نازل کیا گیا ہے جس پر ذکر یعنی قرآن پاک، انک لمجنون، تم البتہ مجنوں ہو، دیوانے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کفار جو ہیں وہ جب آیا کرتے تھے نا تو وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں اس وقت کیفیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یعنی عجیب سی کیفیت ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کیفیت جو ہے وہ عام بندے پر طاری نہیں ہوتی تھی،
تو وہ بات سمجھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مرگی پڑتی ہے نا، مرگی کی بیماری، تو گویا ان کو مرگی کی بیماری ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں یہ اتنی وزن دار ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جی یہ اس قدر وزن دار یہ کلام ہے اللہ کا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر جو ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جب یہ کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ہوا کرتی تھی، بعض اوقات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آنکھ بند کرتے اور آیات قرآنیہ نازل ہو جاتی، بعض اوقات آپ سوئے ہوئے ہوتے، آیات قرآنیہ نازل ہو جاتی۔ جی اس لیے کہ نبی کا سونا جو ہے وہ بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، جیسے ہم سوتے ہیں اور دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، ایسا نبی کا سونا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی کی نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی، جی اس لیے کہ وہ حالانکہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا تعلق دنیا کے ساتھ کٹتا نہیں ہے، تو جاگ رہے ہوتے ہیں، سو بھی رہے ہوتے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اسی پوزیشن میں آیات قرآنیہ بھی نازل ہو جاتی۔ اور بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، وہ آیات قرآنیہ کی جو نوعیت ہوا کرتی تھی اس نوعیت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت جو ہے نا وہ ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی عذاب والی آیات ہوتی، غضب الہی والی آیات ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار ایسی غضبناک قسم کی آیات ہوا کرتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے وہ سر مبارک نیچے ہو جاتا اور یوں محسوس ہوتا صحابہ کو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں، جیسے بندہ سو جاتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ایسے، تو یوں محسوس ہوتا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں، اور یہاں تک صورتحال ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے، منہ مبارک سے کبھی کبھی جھاگ نمودار ہو جاتی۔ اس قدر آیات قرآنیہ یعنی غضب الہی والی آیات جو ہیں وہ جب نازل ہوتی تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہ کفار دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے، بعض کہتے جی کہ مرگی کی بیماری ہے ان کو، نعوذ باللہ، بعض یہ کہا کرتے، یہ جیسے لکھا ہوا ہے انک لمجنون، کہ جی یہ دیوانے، جی، اور آگے تو سیدھا حضور کو نہیں آگے کہا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کفار کا، ہوتے حضور کی بارگاہ میں یا حضور کی محفل میں موجود اور یہ کیفیت دیکھتے تو بعد میں مخاطب کسی اور کی طرف منہ کر کے نا، یار تم دیوانے ہو، یہ کیا کرتے یار، دیوانے ہو تم، جی مجنوں ہو، یعنی مخاطب حضور ہوتے لیکن چہرہ وہ دوسرے کی طرف کر لیتے، جی اس طرح ان کا انداز جو ہے نا یہ کفار کا ہوا کرتا تھا۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے لیے بالملائکۃ فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو، جی
یعنی ہمارے لیے فرشتے تم کیوں نہیں لے کے آتے؟ فرشتے آئیں اور آ کے کہیں کہ یہ مطلب یہ اللہ کے نبی ہیں، چلیں پھر ہم مان جائیں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں انہیں پتہ کیسے چلے کہ یہ فرشتے ہیں؟ فرشتے اپنی اصل شکل میں کبھی نازل نہیں ہوتے سوائے کسی نبی کے۔ نبی کو ہی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ فرشتوں کو اصل شکل میں دیکھ سکے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبریل امی کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی اعرابی کی شکل میں، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، تو مختلف شکلوں میں جبریل امی آیا کرتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو اصل شکل میں بھی دیکھا ہے، اور اصل شکل ان کی فرشتوں کی جو ہے آپ ایسے دیکھنا شروع کریں تو یوں محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے سر آسمانوں کو لگ رہے ہیں۔ اتنے بڑے قد آور اور ہیبت ناک قسم کے فرشتے ہوتے، اور 6,000 ان کے پر ہوتے فرشتوں کے۔ تو یہ اصل شکل میں تو دیکھنے کی ان میں تاب ہی نہیں ہے نا، سکت ہی نہیں ہے ان میں۔ البتہ اگر انسانوں میں سے کسی شکل میں وہ آ جائیں، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانوں میں سے جس کا روپ دھار کے وہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتے۔ تو اگر انسانوں میں سے کسی شکل میں آ جائیں تو ان کو پتہ کیسے چلے کہ یہ فرشتہ ہے؟ وہ تو یہی سمجھیں کہ یہ تو انسان ہے۔ جی، ان کی اگر کسی جانے پہچانے بندے کی شکل میں آ جائیں تو وہ یہی سمجھیں کہ یہ عمیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا وہ فلاں دوست ہے، وہ یہی سمجھے گا۔ اور اگر انجانے بندے کی شکل میں آئیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی انجان بندہ ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ پھر یہ ہے، اب اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی اور فرشتہ آئے گا جو بتائے گا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ فرشتہ آئے اور پھر حضور بتائیں کہ یہ فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ بتائیں کہ یہ نبی ہے۔ جی، پھر یہ ہے کہ اگر ان پر ظاہر بھی ہو جائے، فرشتوں پر نہ ہو، ساری کافروں پر یہ فرشتوں کا ظاہر بھی ہو جائے، تو پھر بھی وہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ واقعی فرشتے ہیں یا نہیں ہے۔ جی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اپنی معمولی سی تجلی ڈالی نا، تو سارے ڈھیر ہو گئے۔ اب کلام اللہ کا جو ہے وہ پہلے تو وہ ضد کرنے لگے، کلام ہونا چاہیے، کلام ہمیں بھی سنانا چاہیے، ہم بھی کلام سنیں اللہ کا۔ کلام سنایا تو پھر مکر گئے، جی ہمیں کیا پتا کہ اللہ بول رہا تھا کہ کون بول رہا تھا۔ اسی طرح فرشتے اگر ظاہر بھی ہو جائیں، انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں نازل کرتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، یعنی حق سے یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو بیکار نازل نہیں کرتے۔ اب ان کفار کے لیے نازل کرنا تو بیکار ہے، انہوں نے ماننا تو ہے کوئی نہیں ہے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور نہ ہو وہ کافر اس وقت مہلت دیے ہوئے، منذرین مہلت دیے ہوئے، یعنی پھر اگر وہ فرشتے، اب ہر ایک انسان کے پاس فرشتہ آتا تو ہے ہی ہے نا، لیکن اس وقت ان کو مہلت کوئی نہیں ہونی۔ فرمایا فرشتہ تو آتا ہے
یہ نہ کہو کہ فرشتہ نہیں آتا، فرشتہ تو آتا ہے، ہر ایک کے پاس ملک الموت تو آتا ہے نا، لیکن یہ فرق ہے، مومن کے پاس ملک الموت جب آتا ہے اور موت کے وقت ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان کو یعنی ملک الموت نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آخری وقت بندے پر ہوتا ہے نا، تو اس وقت جب جان قفس انصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت بندے کی نظر ایک جگہ پہ جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے ایک جگہ پہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے فرشتوں کو، اور اسی حالت میں پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بعد میں پھر ایسے ہاتھ پھیر کے تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، اس کے لیے ملک الموت انتہائی اچھی خوبصورت شکل میں سامنے آتے ہیں، سفید لباس، نورانی شکل سامنے آتے ہیں، فرشتہ ملک الموت سامنے آتا ہے۔ لیکن کافر کے لیے ایسی ہیبت ناک قسم کی شکل ہوتی ہے کہ وہ اس کی تاب نہیں لا سکتا، اور وہاں پہ اس موقع پر پھر اس کی حسرت ہوتی ہے کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ لیکن تب اس کے لیے اب قبولیت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو، ذکر سے مراد قرآن مجید، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک بھیجا ہم نے تم سے پہلے، فی شیع الاولین، یعنی پہلے گروہوں کو، پہلی امتوں میں ہم نے بھیجا تم سے پہلے۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا یستہزئون، مگر وہ تھے مذاق اڑاتے، یعنی پہلی قوموں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کافروں نے پھر مذاق کیا، مذاق اڑائے، اور فرمایا کہ محبوب آپ کو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے، ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے مذاق اڑائے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح عادت بنا دیتے ہیں ہم اس کی، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی وہ مذاق اڑاتے اڑاتے ان کی گویا کہ عادت بن جاتی تھی انبیاء کرام کی تکذیب کرنا اور ان کا مذاق اڑانا۔ لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لاتے اس پر، وقد خالت، بے شک گزر چکی، سنت الاولین، بری عادت پہلوں کی، جی، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگلوں کی راہ پڑ چکی، گزر چکی، یعنی یہ طریقہ کافروں کا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آنے والے کفار اسی کے راستے پہ پھر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے باپ دادا، ان کے
وڈیرے جو تھے وہ بھی اسی پر چلتے رہے اور یہ بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ احنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، وہ پیچھے جو بات گزری نا فرشتوں کے حوالے سے، وہی بات آگے اس میں بھی وہی ذکر ہے۔ اور اگر ہم کھول دیتے علیہم ان پر باباً دروازہ من السماء یا آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون پس دیکھتے اس میں روشنی کو دیکھتے، ظلوا روشنی کو دیکھتے، یعرجون چڑھتے ہیں اس دروازے میں۔ یعرجون یہ عروج سے ہے نا، عروج اوپر چڑھنا، اسی سے ہے معراج، اوپر چڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ فظلوا فیہ یعرجون یعنی یہ جو کہا کرتے تھے نا کہ جی فرشتے آنے چاہیے، وہ ان کا گمان یہ تھا کہ جی ہم یہ دیکھ رہے ہوں نا آسمان کی طرف، اور آسمان سے ایسے دروازہ کھلے تو فرشتے اترتے ہوئے ہم دیکھیں ایسے، اور ایسے ہی ہمیں پیغام وغیرہ دے کے جو ہے نا وہ پھر ایسے جا رہے ہیں اوپر، دروازہ کھلے اور چلے جائیں تو ہم یہ منظر دیکھ رہے ہوں جی۔ تو پہلے ابتداً جو ہے نا یہ جو تھے شیطان، ان کے لیے بھی داخلہ آسمانوں کا یہ ممنوع نہیں تھا، ان کو اجازت تھی۔ اسی وجہ سے جنت پہلے تو جب دھتکارا نہیں گیا اس وقت سے پہلے تو جنت میں بھی یہ گھما پھرا کرتا تھا نا ابلیس۔ جب راندہ درگاہ ہوا اس کے بعد جنت میں داخلے سے منع کر دیا گیا، لیکن جنت کے باہر اور باقی آسمانوں میں اس کا داخلہ جو ہے نا وہ ممنوع نہیں تھا، آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا ادھر۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان تک ان کو مقید کر دیا گیا، تیسرے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد آسمان، سارے آسمانوں پر ان کو پابندی عائد کر دی گئی۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جایا کرتا تھا شیطان آسمان، پہلے آسمان کے ساتھ کان لگا کے نہ تو سنتا تھا فرشتوں کی گفتگو کو، کہ فرشتے آپس میں آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر آ کے تو کاہنوں کو، یہ جادوگروں کو آ کے بتا دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور جادوگروں کی دکانداری بھی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ستارہ مقرر فرما دیا کہ جو اس شیطان کو یہ قریب جاتا تھا سننے کے لیے، یا اس کے باقی یہ ادھر سے آرڈر کرتا باقی شیطانوں کو، جاؤ اور جا کے سن کے آؤ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے باقی کارندے شتونگڑے جو ہے نا وہ جاتے تھے، یا یہ شیطان خود جاتا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ایک شہاب کو مقرر کر دیا جو اس پر مسلط ہو جاتا تھا، یہ جل کے خاک ہو جاتا، اس کے جو باقی شتونگڑے ہوتے تھے جناب علی، وہ شہاب اس کو ایسے پڑتا، وہ آگ والا شہاب ہوتا تھا، وہ آگ والا شہاب اس کو پڑتا ایسے، یا ادھر ہی وہ خاک ہو جاتا، مر جاتا، ختم ہو جاتا، یا پھر وہ اس کو ایسی ضرب پڑتی کہ وہ زمین پہ آ کے تو اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اب یعنی اس کو یہ سبق حاصل ہو گیا کہ آسمان کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ کافروں نے بس وہی نقشہ جو ہے نا وہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ جی شیطان چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو بس یہ فرشتے ہمارے لیے کیوں نہیں آ جا سکتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پھر بھی
اگر یہ نظارہ یہ جو جیسے یہ کہتے ہیں نا ایسے ہو بھی جائے اور ہم آسمان کو حکم دے دیں، آسمان ایسے کھلے، دروازہ فرشتے آنا جانا شروع ہو بھی جائیں، تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہے نا، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا کہ لقال انما سکرت، پھر بھی البتہ کہتے لقالوا انما سکرت، فقط یہ تو جادو کیا ہے ابصارنا، ہماری آنکھوں پر۔ تو جب انہوں نے ایسے دیکھ بھی لینا ہے نا تو پھر انہوں نے کیا کہنا ہے کہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے، یہ تو ہم جادو کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پوری قوم پر جادو کیا گیا ہے۔ مسحورون، سکرت کا معنی بھی جادو، مسحور کا معنی بھی جادو۔ جی سکرت کا معنی یعنی باندھ دینا، جادو کے ذریعہ سے آنکھوں کو باندھ دینا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور البتہ بنایا ہے ہم نے فی السماء، آسمان میں، بروجن یعنی بہت منزلیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور مزین کیا ہے ہم نے اس کو، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور محفوظ کیا ہے ہم نے اس کو شیطان راندے ہوئے سے، ہر شیطان راندے ہوئے سے، کلی، الا من استرق السمع، مگر جو شیطان چوری کرتے تھے، استراقہ چوری کرتے تھے، سمع سننے کی، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، یعنی شیطان چوری کرتے تھے سننے کی، فاتبعہ، پھر پیچھے اس کے، شہاب مبین، شہاب روشنی والا، روشنی والا شہاب پیچھے پڑتا تھا اس کے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو پھیلایا ہم نے، زمین مددناہا، پھیلایا ہم نے اس کو، والقینا فیہا، اور ٹھونکی ہم نے اس میں، رواسیا، کیلیں، ٹھیک ہے، زمین میں کیلیں ٹھونکی، اور وہ کیلیں یہ والی دنیا والی یہ کیلیں نہیں ہیں، یہ کیلیں نہیں ٹھوکی زمین میں، اس اتنی بڑی زمین کو یہ کیلیں کیا اثر کرتی ہیں؟ یہ اتنی بڑی زمین کے لیے کیل جو ہے یہ گویا کہ پہاڑ جو ہیں، یہ پہاڑ ہم نے ٹھوک دیے زمین کو ہموار رکھنے کے لیے، زمین ادھر ادھر نہ ہو، یہ ہے کیلیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور اگایا ہم نے اس میں، من کل شیء، ہر چیز میں سے، موزون، تولی ہوئی، یعنی ہر چیز ایک اندازے سے ہم نے اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے واسطے تمہارے، فیہا اس میں، معائشہ، عیش، یعنی عیش و عشرت کا سامان۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور نہیں تھا تمہارے لیے یہ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، جی یعنی یہ اس کے اوپر یہ جو ہم نے جو کچھ اگایا ہے اس پر بندہ انسان جو ہے یہ تو چلیں اس میں کھیتی باڑی کر سکتا ہے، اس میں پانی لگا سکتا ہے،
ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر پھل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی لگاتا ہے، یعنی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، یہ اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس خزائنہ، اس کے خزانے ہیں۔ جی یعنی کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے اس کے سارے خزانے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ خزانے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے خزانے ہیں جن کا کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، اور اس خزانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ایک اندازے کے ساتھ، معلوم جانے ہوئے اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کون سے علاقے میں کس قسم کے خزانوں کی ضرورت ہے اور کس کس کو خزانوں کی ضرورت ہے، اور جس کو جتنا خزانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، کچھ جانور ہماری دسترس میں ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، یہ بھینسیں وغیرہ، گائے، بکریاں، یہ وہ جی یہ ہمارے کنٹرول میں، ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کے چارہ وغیرہ کو پورا کرنے کی، ان کے کھانے ان کے پینے کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان کا کھانا اور ان کا پینا کون پورا کرتا ہے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں نسلیں ہیں، جی ہزاروں نسلوں میں، پھر اربوں خربوں کی تعداد میں وہ جانور اور وہ چرند پرند وہ موجود ہیں۔ کچھ پرندے ہم اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، پنجروں میں بند کر دیتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کا کھانا پینا جو ہے نا وہ ہم ان کو مہیا کریں، لیکن جو لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں آسمانوں پہ موجود ہیں ان کی تعداد کا تعین ہی نہیں ہے، ان کے رزق کا اہتمام پھر کون کرتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک تک مکمل کھانا اور پینا جو ہے نا وہ پہنچا رہا ہے، وہ کہاں کہاں سے پورا کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ وارسلنا الریاح، اور بھیجی ہم نے ہوائیں، لواقح جو بادل بنانے والی ہوائیں بھیجی، جو بادل بناتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں اس کے بعد بادل چھا جاتے ہیں، وہ ہوائیں بادلوں کو اڑا کے تو لے آتی ہیں۔ فانزلنا من السماء ماء، پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پس پلایا ہم نے اس کو، یعنی یہ پانی جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے اور پھر زمین پہ تالابوں کی شکل میں اور حوض کی شکل میں یہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہی پانی پھر انسان پیتا ہے، اور یہی زمین بارشوں کے پانی کو چوس لیتی ہے اور نیچے جمع ہو جاتا ہے، اور یہی پانی پھر چھن کر اور صاف ستھرا ہو کر، فلٹر ہو کر پھر انسان کو دستیاب ہوتا ہے۔ وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کے لیے بخازنین، خزانے والو یا خزانچی نہیں ہو۔ یہ تو رکوع بھی نہیں ہوگا، ٹائم ہو چلا۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ جان لیا، اور البتہ بے شک جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو۔ اب یہ مختصر اس کا شان نزول بھی آپ کو میں سنا دوں۔ یہ والی آیت جو ہے یہ جو نازل ہوئی ابتداً مدینہ پاک میں اپنا مسجد نبوی شریف میں خواتین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ پہلی صف یا آگے مرد ہوا کرتے تھے، اس کے پیچھے خواتین ہوا کرتی تھی، پیچھے عورتیں ہوا کرتی تھی۔ اب بعد میں کیا ہوا کہ کچھ منافقین وہ جان بوجھ کے لیٹ آتے تھے کہ پیچھے کھڑے ہوا کریں تاکہ عورتوں کو دیکھا کریں ہم جی۔ تو گویا کہ یہ پیچھے کھڑے ہونا، جان بوجھ کے لیٹ آنا، پیچھے کھڑے ہونا، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں بتایا کہ پیچھے کھڑے ہونے والے جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور آگے کھڑے ہونے والے جو ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب وہی جمع کرے گا ان کو، إِنَّهُ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔